السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے میں، ہوں ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شمس الحق صاحب، جو کہ امام و خطیب ہیں جامع مسجد عثمان فروزہ نور القرآن کے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے النجوم اور حضرت مولانا ابراہیم چترالی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ میں اس کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ رمضان کی آمد ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو زحمت دیں اور رمضان کی فضیلت اور استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں رمضان مبارک کی فضیلت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں، اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کچھ قرآن کے حوالے سے؟ رمضان المبارک کی بے شمار فضیلت ہے قرآن اور حدیث میں۔ ایک آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اہل ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی طرف دوڑو اور اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو یہ مہینہ جو ہے بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، اور یہ آیات ہمیں بتا رہی ہے لعلکم تتقون، پرہیزگاری۔ تو اصل مقصد روزے کا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائے، گناہوں سے معافی مانگے اور تقویٰ کے راستے پر چل پڑے۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس قرآن کی روح سے بتا دیا۔ اب ہمارے لیے مسلمان کے لیے ایک قرآن کے بعد سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضائل کس طرح بیان کی، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدد حدیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے، جیسے الصوم لی وانا اجزی بہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی عطا کروں گا۔ یعنی ہر عمل کا ثواب اور اجر جو ہے فرشتے لکھتے ہیں، لیکن رمضان یعنی روزہ وہ مبارک عمل ہے جس کے عمل لکھنے کے لیے فرشتے جو ہے وہ بھی قاصر ہے، یعنی وہ بھی لکھ نہیں پاتے کہ اللہ رب العزت کتنے ہی اجر عطا فرمائیں گے روزے داروں کو۔ یہ ایک انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے روزے کو رکھے اور کس طرح روزے کی جو اہمیت ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے انسان رک جائے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ روزے کی جو مکمل اہمیت ہے اس پر عمل کرے تو اسی کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک قول مبارک ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو دو چیزیں عطا نہ فرماتے، ایک رمضان المبارک اور دوسرا سورۃ اخلاص۔ تو ان کے اس قول مبارک سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی مکمل بخشش کا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ بھی عطا کر دیا، اور سورۃ اخلاص جیسے بہترین اور عظیم صورت بھی انہی امت کو مل گئی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے۔ سب سر یہ بتا دیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت سارے احکامات کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تراویح اور قرآن کی تلاوت۔ ان میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خیر ہر عبادت محبوب ہے، لیکن مسلمان کو رمضان میں سب سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ دیکھو، رمضان المبارک میں بہت سارے اعمال جو ہے بندے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے نفل عبادت ہے، تراویح ہے، نماز ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، اور صدقہ خیرات، زکوٰۃ ہے۔ ان تمام عبادات میں جو سب سے افضل عبادت جس کو قرار دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا، تو یہ مہینہ گویا قرآن کا مہینہ ہے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رجب جو ہے رب کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، اس کی فضیلت مزید بڑھا دیا۔ تو اس مہینے میں سب سے کثرت سے قرآن پڑھا جائے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اور آج ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ بزرگ اصحاب ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے تو 7 منزلیں ہیں،
صحابہ تابعین کے دور میں 7 دنوں میں قرآن ختم ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ صحابہ شعبان میں ہی کثرت سے ختم کرتے تھے۔ تو رمضان میں سب سے زیادہ تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت دیگر نمازوں کا، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کا، تاکہ جو غربا ہے ان کو بھی اس کا حق ملے، اور اسی طریقے سے جو رشتہ دار غریب ہے ان کو لوگ اپنا صدقہ خیرات نکال کر اسی طریقے سے ان کی دلجوئی کرے۔ بالکل مول صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ گفتگو بند ہو، لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا کہ روزے اور نماز میں کیا رشتہ ہے اور ان دونوں کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے آپس میں؟ دیکھو، روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے نماز کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھ کر انسان گویا بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس سے یہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح پورے سال غریب بھوک پیاس میں ہوتے ہیں، ان پر یہ زندگی کیسے گزر رہی ہوگی۔ تو روزہ ہمیں دوسروں کی غمخواری سکھاتا ہے، اور یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ نماز بھی ایک بدنی عبادت ہے۔ تو ان دونوں کا رشتہ یعنی دونوں بدنی عبادت ہے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے اس کی اگر مزید کی جائے، لیکن چونکہ وقت بھی مختصر ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جی ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنے بھائی محمد ابراہیم چترالی۔